تو یہ قرآن حکیم معجزہ ہے، یہ چیلنج کرتا ہے کوئی اس طرح کی کتاب لے کے آئے. اور قرآن حکیم کی جو سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے نا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، چھوٹی چھوٹی 3 لائنیں. اللہ اللہ. مکہ کے اندر ایک میلہ ہوا کرتا تھا، اکاز کا میلہ. تو اکاز کے میلے میں سارے سال کی تحریروں میں سے 10 تحریروں کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ یہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ تحریریں لکھی گئی ہیں اس سال کے اندر. تو وہ یہ میلہ لگا، اس کے اندر 10 تحریروں کا انتخاب ہوا، اور وہ 10 تحریریں کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی تھی. اللہ اللہ. ایک صحابی، سورہ کوثر انہی دنوں میں نازل ہوئی تھی، ایک صحابی نے یوں کیا، ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر یہی سورہ کوثر لکھ کے نا، جہاں وہ 10 تحریریں لگی ہوئی تھی نا، تو ساتھ یہ بھی لگا دی. اب لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جن کی تحریریں ہیں وہ تو خاص طور پر وہاں پر موجود ہیں کہ لوگ کی ساڑی تعریفہ کریں گے. اب جس کی تحریر کو سب سے اول نمبر دیا گیا ہے نا، وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کلام دے گے کتنا رش لگیا ہوئے گا، لیکن اس کو حیرت ہونے لگ گئی کہ ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر زیادہ رش ہے میرے کلام کی نسبت بھی. وہ حیران ہوا کہ یہ چھوٹی جی پرچی یہ تے رش بہتا لگ گئے، ویکھاں تے صحیح کیے. آگے بڑھا، دیکھا لکھا ہوا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھ کے نا، اللہ اللہ، اس نے قلم نکالا اور نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. عربی دان تھا نا، اس کو عربی کا صحیح اس کی روح کا معلوم تھا نا، تو اس نے نیچے لکھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اور اگر میں ایک اور روایت پر اعتماد کروں تو ایک اور روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جس وقت اس نے یہ لکھا نا، تو تھوڑی دیر بعد ایک اور ادیب وہ بھی یہ تحریر بار بار پڑھ رہا ہے، اور اس نے یہ جو نیچے والی لائن ہے نا اس کی طرف اشارہ کر کے تو آگے لکھا بل ھذا کلام البشر، کہ اتے والیاں 3 لائناں تے واقعی انسانی تحریر نہیں، لیکن یہ جڑی چوتھی لائن ہے یہ واقعی انسان دی ہے، یہ کسی انسان دی لکھی ہوئی ہے، اتے والیاں نہیں انسان دیاں. اللہ اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء وعلى اولیاء امتہ والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی، لیلاً راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ جو ہستی ہے، وہ جو ذات ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی ہے، تو وہ ذات ہے کہ جو سمیع و بصیر ذات ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے دیگر معجزات کے ساتھ یہ معراج والا معجزہ بھی عطا فرمایا ہے۔ البتہ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 27 رجب جو معراج کے حوالہ سے معروف ہے نا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ 27 رجب کو معراج کی رات قرار دیتے ہوئے وہ مناتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ معراج کی رات کا بالکل 100% صحیح تعین کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ روایات کا انتہائی اختلاف ہے اس معاملے میں، اور یہ جو 27 رجب والی روایت ہے نا، یہ تو 100% غلط ہے۔ باقی روایات میں تو اختلاف ہے نا، تو کسی کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کو غلط بھی، لیکن اس کے متعلق تو 100% غلط ہے۔ 27 رجب 10 نبوی کہا جاتا ہے نا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات رمضان 10 نبوی میں ہوئی ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نہیں ہوئی، ان کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ اب رجب پہلے ہے کہ رمضان پہلے ہے؟ رجب کے بعد شعبان، شعبان کے بعد رمضان۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں فوت ہوئی ہیں، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت جو ہے وہ معراج کی رات میں ہوئی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 5 نمازوں کی فرضیت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوئی ہے۔ تو جب وفات کے بعد ہوئی ہے تو پھر 10 رجب یہ 27 رجب سن 10 ہجری 10 نبوی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کم از کم رمضان 10 نبوی کے بعد ہجرت ہے، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔
بہرحال روایات کے اندر بڑا سارا تضاد موجود ہے. 100% جو ہے نا صراحت کے ساتھ ہم کسی روایت کو جو ہے نا وہ یہاں پر نہیں ذکر کر سکتے کہ یہ 100% معراج کی رات والی روایت صحیح ہے، قطعی ہے. قطعی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں. اللہ واللہ ان لوگوں کو تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ جن کو دن منانے کے بڑے شوق ہوتے ہیں. اللہ واللہ کئی لوگوں کو جو ہے نا ولادت منانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اپنی تاریخ ولادت ہی کبھی بیان کی ہو. میں دلیل نہیں مانگتا کہ عید میلاد النبی کے اوپر کیا دلیلیں ہیں، نہیں مانگتا. صرف مجھے اتنی تو بتا دو نا کہ میرے آقا نے کبھی اپنی زندگی میں یہ ذکر بھی کیا ہے کہ میری ولادت 12 ربیع الاول کو ہی ہے. میرے آقا نے ساری زندگی یہ ذکر تک بھی نہیں کیا، کسی حدیث کے اندر موجود نہیں. تو پھر اتنا لمبا چوڑا چکر چلا دینا، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی عیدیں ان کو پیچھے چھوڑ دینا اور اپنی بنائی ہوئی عید کو آگے لے جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے. اللہ اللہ میرے محترم احباب، تو 27 رجب کی بات تو غلط ہے. سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کروایا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کوئی خواب کی حالت نہیں ہے. یہ کوئی خواب کی حالت نہیں ہے، کوئی مثالی جسم نہیں گیا، حقیقی جسم کے ساتھ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے معراج کروایا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی. میرے آقا کی امامت کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام ان کے مثالی اجساد اور میرے آقا کا حقیقی جسد اطہر، انبیاء کرام کے مثالی اجساد اور میرے آقا کا حقیقی جسد اطہر، اس کے ساتھ یہ نماز ہوئی ہے. اللہ واللہ. اب یہاں پر آپ احباب کہیں گے کہ جی باقی نبیوں کے مثالی اجساد کہنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقیوں کے مثالی اجساد. اللہ واللہ. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، معراج کی رات میں بڑے سارے اجساد احادیث کے اندر ان کا تذکرہ موجود ہے. سیدنا ابراہیم، سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیمات، پہلے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کے دائیں بھی لوگ بیٹھے ہیں، بائیں بھی لوگ بیٹھے ہیں. دائیں والوں کو دیکھ کے وہ مسکراتے ہیں، بائیں والوں کو دیکھ کے روتے ہیں، کیونکہ بائیں والے گناہگار لوگ ہیں. کیا یہ گناہگار لوگوں کے حقیقی جسم وہاں اوپر گئے ہوئے تھے آسمانوں پر؟ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر بھی وَمَاهُ نَفَرٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کے ساتھ ان کی قوم کے لوگوں سے بھی میرے آقا کی ملاقات ہوئی. تو کیا وہ حقیقی جسم تھے؟ اللہ اللہ. سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ سنی ہے میرے آقا نے، اور قدموں کی چاپ روح کی نہیں ہوتی، جسم کی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی جسم تو تھا وہاں پر جس کے قدموں کی چاپ سنی ہے. کیا بلال کو بھی معراج ہوا ہے؟ حضرت بلال کو تو معراج نہیں ہوا. تو پھر وہاں جو معراج کی رات میں سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ سنی ہے تو وہ مثالی جسم کی چاپ سنی ہے، حقیقی جسم کی چاپ نہیں سنی. اور جنت اور جہنم کے نظارے بھی کیے ہیں، اور جہنم کے اندر کئی لوگوں کو کئی قسم کا عذاب ہوتے دیکھا گیا ہے. اور پوچھتے ہیں میرے آقا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل بتاتے ہیں کہ
کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ آپ کی امت کے فلاں گناہ کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو امت کے لوگ، جبریل کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت کے، یہ نہیں کچھ سابقہ امتوں کے، یہ آپ کی امت کے۔ اور اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو لوگ فوت ہوئے تھے وہ تو صحابہ کرام تھے، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہاں صحابہ کرام کو عذاب ہو رہا تھا؟ تو ظاہر بات ہے وہ مستقبل کی امت تھی، تو مستقبل کی امت کے حقیقی جسموں کو اگر اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے تو یہ تو جرم ان کا ہوا نہیں، ابھی عذاب ان کو پہلے دیا جا رہا ہے، تو یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کے عدل کے اوپر حرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ابھی انہوں نے جرم کیا ہی نہیں، ابھی تو وہ پیدا بھی نہیں ہوئے اور ان کے حقیقی جسموں کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ حقیقی جسموں کو نہیں، مثالی جسم دکھائے گئے تھے۔ تو جب باقی سارے مثالی جسم ہیں تو پھر انبیاء کے اگر کوئی حقیقی کہے تو اس کے ذمہ دلیل ہے کہ بتاؤ نا کیا دلیل ہے؟ سیدنا عیسیٰ کا میں کہتا ہوں حقیقی جسم تھا، سیدنا عیسیٰ کا حقیقی جسم تھا کیونکہ وہاں دلیل موجود ہے، ان کو زندہ اٹھایا گیا ہے۔ باقی جتنے انبیاء سے جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے وہ مثالی اجساد سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، میرے محترم احباب، ایک تو میں ٹائم کی طرف نظر کرتا ہوں تو وہ تو بڑی جلدی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے تو ایک چبوترا بنایا کہ دور دراز کے علاقوں سے کوئی جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں وہ اس چبوترے کے اوپر رہائش اختیار کریں گے۔ میرے آقا کی نبوی یونیورسٹی کا یہ ہاسٹل ہے، یہ میرے آقا کی یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام دور دراز کے وہ اس ہاسٹل کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب اس ہاسٹل کے اخراجات، داخلہ فیس تو ہے کوئی نہیں اس یونیورسٹی کی، نہ ہی کوئی ماہانہ فیس ہے۔ اللہ اللہ، تو اس ہاسٹل کے اندر رہنے والوں کے کھانے پینے کا انتظام تو وہ مدینہ کے مسلمان کرتے ہیں، اپنے اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز بھیج دیتے ہیں، اس سے ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ خود مدینہ والوں کے اوپر فاقے آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھروں میں بھی کچھ نہیں تو ادھر بھی کچھ نہیں بھیج پاتے، تو کئی دفعہ فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر بھی اس ایک دفعہ بڑے فاقے کی کیفیت بن گئی، باقی اصحاب صفہ پر بھی بےتاب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک نے تنگ کیا، پریشان کیا، لیکن خوددار بھی ہیں، غیرت والے بھی ہیں، کسی سے مانگنے کو بھی جی نہیں چاہتا، تو سوچا کہ چلو میں باہر نکلتا ہوں، شاید کسی کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ اللہ اللہ، باہر نکلے ایک ایسے چوراہے میں کہ جہاں اکثر لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا۔ اب یہ وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ شاید کسی کی توجہ میری طرف ہو جائے، کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی صلہ مار دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو انہوں نے خیال کیا کہ چلو تھوڑی سی توجہ دلاؤں تو صحیح، مانگ تو نہیں سکتا، وہ تو میری خودداری کے خلاف ہے۔ آگے بڑھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت مبارکہ کا مفہوم پوچھا کہ جس کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید کسی جلدی میں تھے، انہوں نے خیال نہیں کیا کہ آیت تو بڑی آسان سی ہے اور یہ عربی دان ہے، اس کو اس کا مفہوم پوچھنے کی کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا،
انہوں نے آیت کا مفہوم بتایا، آگے نکل گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پھر اسی آیت مبارکہ کا مفہوم حضرت عمر فاروق سے بھی پوچھ لیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی خیال نہیں کیا، انہوں نے بھی مفہوم بتلایا اور آگے نکل گئے۔ اتنے میں کائنات کی سب سے زیرک ہستی میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، اس جگہ سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں، آقا سے بھی اسی آیت کا مفہوم پوچھتے ہیں۔ میرے آقا مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں ابو ہریرہ سیدھی بات کرو نا کہ بھوک لگی ہے۔ اللہ اللہ، جی آقا معاملہ تو یہی ہے کہ بھوک لگی ہے۔ اچھا ابو ہریرہ آجا گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی چیز تیار ہے، کوئی کسی کے گھر میں میری ازواج مطہرات میں سے۔ گھر پہنچے، اللہ اللہ، ساری ازواج مطہرات کو پیغام بھیجا میرا مہمان آیا ہے، ابو ہریرہ نبی کا مہمان آیا ہے۔ اللہ اللہ، کیا فضیلت ہے سیدنا ابو ہریرہ کی، کس ہستی کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ میرا مہمان آیا ہے ابو ہریرہ، کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے تو لاؤ، بھیج دو ادھر۔ ساری ازواج مطہرات میں سے، اور غالب خیال یہ ہے کہ اس وقت 9 ازواج مطہرات زندہ موجود تھیں، 2 تو پہلے وفات پا گئی۔ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت 9 ازواج مطہرات، اور 9 ازواج مطہرات میں سے صرف ایک زوجہ مطہرہ کی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ ملا کہ بس یہی ہے، کسی اور کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ کسی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف ایک خاتون، ایک بیوی، ان کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید لگی کہ آقا ابھی مجھے حکم کریں گے کہ ابو ہریرہ پیو، لیکن اللہ رب العزت نا کبھی کبھی نبی کو بتا دیا کرتے ہیں کہ اب معجزے کا وقت آتا ہے۔ کبھی اللہ نہیں بتاتے، کبھی اللہ نہیں بتاتے، اور کبھی بتا دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا معجزہ ملا، اللہ اللہ، کوہ طور پر لاٹھی پھینکی، سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نمل کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے، سورہ قصص کے اندر بھی تذکرہ کیا ہے کہ ڈر کے بھاگے، پیچھے مڑ کے دیکھتے تک بھی نہیں تھے، اتنا ڈر گئے۔ اللہ اللہ، اگر پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہونے لگا ہے اور یہ میرا معجزہ ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ میرا معجزہ ہے، یوں ہونے لگا ہے، تو ڈر کے بھاگتے تو نہیں۔ اللہ اللہ۔ اسی پہ ایک بات اور بھی آخر پہ انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ اللہ، تو اس وقت اللہ نے نہیں بتایا کیا ہونے لگا ہے، اب اس موقع پر اللہ نے بتا دیا، سونے محبوب معجزے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ امید لگا کے دیکھ رہے ہیں کہ مجھے حکم ہوتا ہے کہ پیو، لیکن میرے آقا آپ نے حکم یوں دے دیا کہ ابو ہریرہ اگر تجھے بھوک لگی ہے تو وہ جو باقی اصحاب صفہ ہیں وہ بھی تو فاقے میں ہیں، ان کو بھی تو بھوک لگی ہوگی۔ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ آیا ہے، چل ان کو بھی بلا لینا، سب کو سارے مل جل کے پی لینا۔ اللہ اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس وقت ضرورت تو مجھے بڑی تھی، وہ 50-60 لوگ اگر اتھے آ جاندے نے تے ایک ایک گھٹ بھی پورا نہیں آنا کسے نو۔ اللہ اللہ۔ لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلانے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اللہ، سارے اصحاب صفہ آ گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے دل میں سوچا تو ہوگا کہ سب تو پہلے تے میں ہی منگے یا تے سب تو پہلے تے مینوں ہی ملے گا، لیکن یہاں پر حکم پھر اور ہو گیا۔ ابو ہریرہ پیالہ پکڑنا تو دائیں طرف سے پلانا شروع کر دے، خود پینے کا حکم ہی نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہے دل میں کہ مجھے تو پینے کا حکم ہی نہیں دیا جا رہا، دائیں طرف سے پلا رہا۔ اللہ اللہ۔ دیکھتے تو ہوں گے پیالے کی طرف کہ کلا کو بھی بچتا ہے۔
اللہ اللہ، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا، ایک صحابی نے خوب سیر ہو کے پیا، دوسرے کو دیا، اس نے بھی سیر ہو کے، سارے مجمع نے، سب نے خوب سیر ہو کے پی لیا، اور پیالے کے اندر دودھ جتنا پہلے تھا اتنا ہی ابھی موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ اب تو رہ گیا اور میں رہ گیا ہوں، یہ ہیں کائنات کے سب سے بڑے پیر کہ جو مریدوں کو پہلے پلاتے ہیں خود بعد میں پیتے ہیں۔ ساڑھے تے مرید پیر صاحب ایو جے ہوندے نا کہ جے کچھ بچیا تے انہوں ہے کہہ کے چلو جی تہاڈے واسطے تبرک ہے تے تھوڑا تھوڑا ونڈ چھڈاں گے، تے اول تے بچدا ہی کوئی نہیں پیر صاحب دے پیٹ تو۔ اللہ اللہ۔ لیکن یہ کائنات کا حقیقی پیر، سچا پیر، اصلی پیر، سب سے بڑا پیر، یہ مریدوں کو پہلے پلا رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو ابو ہریرہ میں اور تو رہ گئے ہیں، تو پی اب۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک تو سے بیتاب تھے، خوب سیر ہو کے پیا۔ جب خوب سیر ہو کے پیا، پیالہ سائڈ پہ کیا، میرے آقا نے کہا ابو ہریرہ اور پی۔ اب حکم ہو گیا کہ اور پی، حضرت ابو ہریرہ نے پھر تھوڑا سا پیا، حکم ہو گیا ابو ہریرہ اور پی، دوسری دفعہ حکم ہوا پھر تھوڑا سا پی لیا، میرے آقا نے تیسری دفعہ پھر کہہ دیا ابو ہریرہ اور پی۔ کہنے لگے آقا خوب سیر ہو کے تو پہلے ہی پی لیا تھا، پھر آگے 2 دفعہ آپ کے حکم سے پی لیا، اب تو بالکل بھی گنجائش نہیں۔ وہ پنجابی نا نکو نک ہو گئے ہونتے، اکا بھی گنجائش نہیں ہونتے، کہہ ہی آ جانی ہے۔ آقا اب نہیں پیا جاتا، اچھا ابو ہریرہ پھر مجھے دے دے۔ اللہ اللہ۔ تو پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا تو پھر وہ پیالہ ختم ہوا۔ تو میرے آقا کے معجزات ہیں۔ اللہ اللہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مکروز حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، قرضے بہت ہیں ان کے ذمے میں، اور وہ اس حال میں شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا معاملہ تنگ دستی والا ہے، ان کے پاس ایسی گنجائش نہیں کہ باپ کے قرضے اتار سکیں، اور قرض خواہ بھی یہودی ہیں، یہودیوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ آقا میرے والد کے ذمے بڑے قرض تھے، یہودی تنگ کر رہے ہیں، آپ میری سفارش کر دیجئے کہ وہ کوئی قرضے معاف کر دیں یا کم از کم کوئی مہلت دے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو قرضوں والے یہودی تھے، قرض خواہ جو تھے، ان کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی غریب بندہ ہے، تنگ دست ہے، تو آپ اس کو کوئی مہلت دے دو یا کوئی قرضے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، اسی تو ایک ایک پائی وصول کرنی ہے۔ ظاہر ہے وہ یہودی تھے، انہوں نے تو موقع غنیمت جانا کہ ایک مسلمان کو تنگ کرنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ایسا تو سارا وصول کرنا ہے، اور کرنا بھی فوری ہے، مہلت کوئی نہیں دینی۔ میرے آقا نے کہا اچھا پھر جاؤ۔ اللہ اللہ۔ وہ لوگ چلے گئے، میرے آقا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ جابر میں نے سفارش تو کی لیکن وہ تو نہیں مانے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اطلاع آ چکی تھی کہ معجزے کا وقت ہے۔ اللہ اللہ۔ جابر گھر میں کوئی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں؟ جی آقا کھجوریں تو کچھ پڑی ہوئی ہیں۔ عرب کے اندر مختلف قسم کی کھجوریں ہوتی ہیں، کئی قسم کی ہیں کھجوریں۔ جابر ایسا کرو گھر میں جو کھجوریں پڑی ہیں نا وہ لے آؤ، لیکن الگ الگ قسم کی کھجوروں کو اکٹھا نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا، الگ الگ ہی لے آؤ۔ حضرت جابر وہ کھجوریں لے کے آگے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی کے اوپر تشریف فرما ہو گئے۔ جابر یہ کھجوریں میرے ارد گرد رکھ دو۔ اللہ اللہ۔
جابر یہ کھجوریں میرے ارد گرد رکھ دو۔ حضرت جابر نے کھجوریں رکھ دی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں ادھر ادھر بن گئی۔ جابر بلاؤ ان یہودیوں کو جن کے قرضے ہیں تیرے ذمے۔ اللہ اللہ۔ اب وہ یہودی آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو کہا کہ جنہ تیرا قرض ہے نا اونیاں کھجوراں تول کے لے جا اتھوں۔ اب کھجوریں تو تھوڑی ساری ہیں، اس کا قرض تو ڈھیروں ڈھیر ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کتھوں میں انیاں کو کھجوریں ہیں تے ساریاں بھی لے جاواں تے میرا کلے دا قرض ہی نہیں پورا ہونا۔ لیکن بہرحال میرے آقا نے کہا تولو۔ اس نے ایک قسم کی کھجوروں میں سے تولنا شروع کیا، تولتا رہا، جتنا اس کا قرض تھا حضرت جابر کے ذمے وہ اتنی مقدار میں ساری کھجوریں اس نے تول کے الگ کر لی۔ پھر دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، سب کے قرضے اتر گئے اور کھجوروں میں سے ایک کھجور کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ جتنی پہلے پڑی تھی اتنی ہی بعد میں پڑی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے اللہ نے میرے آقا کو بڑے معجزات دیے ہیں۔ یہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ خندق کا موقع ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، صحابی آگے میرے آقا کے پاس کہ آقا اب تو فاقے کے ساتھ یہ نوبت آ گئی ہے کہ پیٹ کو سیدھا رکھنے کے لیے اور دشمن پر روب قائم کرنے کے لیے، کیونکہ پتھر کے اوپر کپڑا آیا نا تو پیٹ بھرا لگتا ہے نا، دشمن پہ روب رہتا ہے کہ یہ چنگے رجے پجے نے۔ اللہ اللہ، آقا دشمن پر روب رکھنے کے لیے، اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے دیکھے پیٹ پر پتھر باندھنے پہ نوبت آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا۔ ایک روایت کے مطابق 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور دوسری روایت کے مطابق اس کے پتھر سے بڑا پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نظارہ دیکھتے ہیں، اور یہ معاملہ جو پیش آیا 3 دن کا فاقہ تھا۔ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے، 3 دن کے فاقات کے بعد یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے۔ صحابی اپنے اوپر ہونے والی ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف ہو وہ صحابی کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ جب دیکھا نا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ بھی پتھر بندھا ہوا ہے، حضرت جابر گئے گھر، بیوی سے کہا کہ کوئی چیز ہے کھانے پکانے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے ہے تو بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے بھوک کی حالت میں دیکھا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ یہ کچھ جو پڑے ہوئے ہیں ان کو پیس لیتی ہوں، پیس کے ان سے کچھ روٹیاں بن جائیں گی، اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے اس کو آپ ذبح کر دیں تو سالن بنا لیتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے کہیے گا کہ وہ 5-7 لوگوں کا کھانا تیار ہو جائے گا، تو آپ جا کے کہیے گا ان کے کان میں سرگوشی سے کہیے گا کہ وہ 5-7 لوگوں کو لے کے آ جائیں۔ اب وہ بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، جو پیسے گئے، روٹیاں تیار ہونی شروع ہوئی۔ ادھر حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آقا تھوڑا سا کھانا بنا ہے تو آپ چند لوگوں کو لے کے آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا جابر بنایا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پوچھا جابر کیا بنایا ہے، کیا پکایا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ کچھ جو تھے ان کی روٹیاں بن رہی ہیں اور تھوڑا سا سالن بکری کے گوشت کا بن رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بہت ہے، میرے آقا نے فرمایا بہت ہے۔ اللہ اللہ، جابر ایسا کرو جاؤ گھر جا کے بیوی سے یہ کہو جو روٹیاں تنور میں لگائی ہیں نکالنی نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں، اور جو سالن ہنڈیا کے اندر رکھا ہے اس ہنڈیا کو چولہے سے اتارنا نہیں جب تک میں نہ آ جاؤں۔ اللہ اللہ، اب روٹی زیادہ دیر تنور کے اندر لگی رہے تو وہ تو جل جاتی ہے، ہنڈیا زیادہ دیر چولہے کے اوپر رہے وہ تو جل کے خراب ہو جاتی ہے، لیکن میرے آقا کا حکم ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
ان کو 100% اعتماد ہے کہ بے شک گھنٹوں بھی میرے آقا انتظار کروائیں گے. جب آقا نے کہہ دیا ہے کہ میرے آنے سے پہلے نہیں نکالنی تو جابر کو یقین ہے کہ نہیں جلیں گی. اللہ اللہ، قانون فطرت تو یہی ہے کہ جل جاتی ہیں، لیکن آقا کے اوپر یقین ہے کہ جب آقا نے کہا ہے کہ نہیں نکالنی تو بس ٹھیک ہے، نہیں نکالنی. پیغام لے کے گھر کی طرف جانے لگے. مڑے ابھی تھوڑا سا ہی آگے گئے ہیں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز لگا دی کہ اوے سارے خندق والو آ جاؤ، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. اللہ اللہ، حضرت جابر ہکا بکا بے کتنے دعوت کیتی ہے، بے تے کرنے چاکیا سی کہ 5-7 بندیاں دا کھانا بڑھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے سارے انہوں لے کے پہ آندے نے. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اللہ اللہ، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے. تیزی سے بھاگے گھر کی طرف، بیوی سے جا کے کہنے لگے کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی بنا لے، آقا تے پورا لشکر لے کے پہ آندے نہیں. اب بیوی نے کہا انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا بنا ہے. ہاں پوچھا تو تھا انہوں نے، میں نے بتایا تھا کہ یہ بنا ہے. تو بیوی نے کہا کہ اگر انہوں نے پوچھا ہے، آپ نے بتایا ہے، اس کے باوجود وہ سب کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ انتظام کرے گا، وہ اللہ انتظام کرے گا. پھر آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں تو انتظام اللہ کرے گا. اللہ اللہ، یہ جو ہے نا اللہ انتظام کرے گا. میں آپ کو ایک وظیفہ دینے لگا ہوں اور یہ میری ساری زندگی کا حاصل وظیفہ ہے. کرنا بڑا اوکھا جے، کرنا بڑا اوکھا ہے، بڑی مشکل نال ہوندا ہے، لیکن پڑھنے میں بڑا آسان ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے. لیکن اس دی ایک شرط جڑی ہے نا وہ بڑی کڑی ہے، وہ شرط پوری کرنی بڑی اوکھی ہے. یہ جو ہے نا کہ اللہ انتظام کرے گا، یہ وہی ہے کہ جس کو اللہ خود کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وہ اچھا کارساز ہے. کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی بھی کوئی بھی پریشانی ہو، کثرت کے ساتھ حسبنا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پڑھے بغیر گنتی کے. لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ جب حسبنا اللہ کا یہ معنی ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے تو پھر واقعی دل سے اللہ کو کافی سمجھا جائے، خود پریشان ہونا چھوڑ دیا جائے. اسباب ضرور استعمال کیے جائیں، اسباب استعمال کرنا منع نہیں ہے، اسباب تو استعمال کرے، لیکن پریشانی چھوڑ دے. اللہ پر توکل اتنا مضبوط کرے کہ جب میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے تو اللہ یقیناً کرے گا. یہ مضبوط توکل کر لے اور خود پریشان ہونا چھوڑ دینا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بڑا آزمودہ ہے. میں نے بہت دفعہ آزمایا ہے، اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ جن کی توقع بھی نہیں ہوتی ہمیں، اور وہ کام ہو جاتا ہے، ہماری ساری پریشانی دھل جاتی ہے. اللہ واللہ. تو بیوی نے کہا اللہ انتظام کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں. اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، ساتھ صحابہ کرام. اللہ واللہ، خندق کے موقع پر اس وقت کتنے صحابہ کرام تھے؟ کوئی 500 کہتا ہے، کوئی 700، مختلف روایات ہیں، بہرحال سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اس وقت اس جگہ پر. تو وہ سارے آگے. اب حضرت جابر کے گھر میں تو سارے پورے نہیں آئے ہوں گے، کوئی گلی میں بیٹھا ہوگا، کوئی قریبی کسی حویلی میں بیٹھا ہوگا، کوئی کسی میدان میں بیٹھا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب روٹیاں تنور میں سے نکال کے تقسیم کرنی شروع کر دیں، اور سالن بھی نکال کے تقسیم کرنا شروع کر دیں. وہ خندق کے سارے لشکر کو روٹیاں بھی پوری ہو گئیں، سالن بھی پورا ہو گیا، سب کو دے دیا گیا. اور پھر جس وقت تنور کے اندر جھانکا گیا تو جتنی روٹیاں لگائی گئی تھیں اتنی ہی اندر موجود ہیں، اور جتنا سالن ہنڈیا میں موجود تھا اتنا ہی موجود ہے. اللہ واللہ. میرے محترم احباب، اب بات کا ایک اور رخ تھوڑا سا اب اس کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا.
میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے، اور میں نے کہا تھا اس پہ میں نے تھوڑی سی بات بعد میں اور بھی کرنی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گی ابھی۔ اللہ اللہ، ایک دوسرا رخ اب ذکر کرنا ہے کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، یہ صادر ہوتے ہیں نبی کے ہاتھ سے، نبی کے وجود سے، لیکن ان کے کرنے والا، ان کا فاعل اللہ ہوتا ہے، ان کا فاعل اللہ ہوتا ہے، ان کا فاعل نبی خود نہیں ہوتا، ان کا فاعل نبی خود نہیں ہوتا۔ اور مجھے فتوے لگانے کی عادت نہیں ہے، لیکن جتھے فتوہ لگدا ہوئے اتھے لائیدہ ہوندا ہے، جتھے فتوہ لگدا ہوئے۔ اب میرے اللہ نے بھی تو کہا ہے نا قل یا ایھا الکافرون، تو ہن میں وہ ترجمہ کروں اے ایمان والے ہو، ہن اتھے ترجمہ تے ہی کرنا نا اے کافرو، تو جتھے فتوہ لگدا ہے اتھے لانا پیندا ہے۔ اللہ اللہ، اگر کوئی معجزے کا فاعل اللہ کی بجائے نبی کو قرار دیتا ہے تو شرک کرتا ہے، کیونکہ جو کام اللہ کر رہا ہے اس کی نسبت نبی کی طرف کر دی تو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا، یہ شرک ہوتا ہے۔ دلیل میں ابھی مزید آگے دوں گا، دلیل میں مزید آگے دوں گا۔ میں نے ابتدا میں آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ محمد خود چلے گئے، اللہ نے کہا کہ وہ پاک ہے جو لے گیا، اور بظاہر کون لے کے گیا تھا؟ وہ جبریل امین لے کے گئے تھے نا، براق لے کے تو جبریل امین آئے تھے، لیکن اللہ نے نہ نسبت نبی کی طرف کی ہے نہ نسبت جبریل کی طرف کی ہے، اللہ نے نسبت خود اپنی طرف کی ہے کہ نبی کو وہ اللہ لے گیا، تو لے جانے والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ، تو معجزے کا فاعل وہ اللہ ہوا کرتا ہے، معجزے کا فاعل نبی نہیں ہوا کرتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ڈر کے بھاگے ہیں اپنے ہی معجزے کو دیکھ کر، تو اگر فاعل خود ہوتے، اگر خود کیا ہوتا اپنی مرضی سے، تو پھر تو ڈر کے نہ بھاگتے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ ان کو پتہ تھا نہ ان کا اختیار تھا، نہ ان کو پتہ تھا، یہ بات میں پہلے کہہ چکا، اب میں اس پہ اضافہ کر رہا ہوں کہ نہ ان کا اپنا اختیار تھا۔ اگر پتہ ہوتا اور اپنے اختیار سے کیا ہوتا تو کبھی ڈر کے نہ بھاگتے۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ مدبرن ولم یعقب، پیٹھ دے کے بھاگے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے تک بھی نہیں تھے، اتنا ڈر آ گیا، اتنا خوف آ گیا، اور اللہ نے کہا کہ لا تخف، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈر کے بھاگے تھے۔ خود اللہ نے کہا کہ لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو قرآن حکیم ہے نا، یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن حکیم چیلنج کرتا ہے بار بار کہ ہے کوئی جو اس طرح کی کتاب لا کے دکھائے، ہے کوئی 10 صورتیں ہی لا کے دکھا دے، ہے کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے۔ اللہ اللہ، لیکن اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا۔ کوشش کی، کوشش کرنے والوں نے آج بھی کر رہے ہیں، ابھی چند سال پہلے بھی کچھ 4 صورتیں بنا کے نیٹ پر چڑھائی گئی تھی کہ جی یہ قرآن کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اس وقت بھی بدبخت مسیلمہ کذاب نے بھی کوشش کی تھی، تو یہ کوششیں تو اس وقت سے ہو رہی۔ اللہ اللہ، وہ قرآن حکیم کہتے ہیں نا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اللہ اللہ، کس کو کہا جا رہا ہے؟ وما ادراک، سونے محبوب تجھے کیا معلوم۔ لوگ کہتے ہیں نبی عالم الغیب ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سونے تجھے کیا معلوم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، جب تک میں اللہ خود نہیں بتاؤں گا سونے تجھے پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اللہ، اب جس وقت وہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نا،
اس نے کہا انج دی وہی تے میرے تے بھی نازل ہوئی ہے. اللہ اللہ. اور اس نے انداز بھی قرآن سے چرایا اور الفاظ بھی قرآن سے مختلف جگہوں سے چرائے. مختلف جگہوں سے چرا کے تو وہ وہی بنائی. تو اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ کتھے ہو القاریہ تے کتھے اے تیرے والی وہی. القاریہ کھڑکھڑانے والی. ملقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ملقاریہ. اور سنے محبوب تجھے کیا معلوم کیا ہے کھڑکھڑانے والی. اللہ اللہ. اب واقعی جب تک اللہ نہ بتائیں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. تو آگے اللہ رب العزت خود بتلاتے ہیں کہ یہ قیامت کو کہا جا رہا ہے. اب دوسری طرف اس نے کیا بنایا. اس نے بنایا الفیل ہاتھی. ملفیل کیا ہے ہاتھی. وما ادراک ملفیل. اور تجھے کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی. میں اتنے چھوٹے جے بچے نے بھی اٹھا کے پوچھا نا کہ پتر تینوں پتہ ہے ہاتھی کی ہوندا ہے تو وہ بھی آکھے گا ہاں جی پتہ ہے مینوں. تو وہ اپنے آپ نبی کہن والا وہ کہندا میرے اتے وہی نازل ہوئی ہے کہ تینوں بے وقوفا تینوں تے او چیز بھی نہیں پتا جیڑی چھوٹے چھوٹے بچے نوں بھی پتا ہوندی ہے. اللہ اللہ. تو کہاں القاریہ. اس کے لفظوں کے اندر ہی کھڑکھڑاہٹ ہے. القاریہ ترجمہ بھی کھڑکھڑانے والا, لفظوں میں کھڑکھڑاہٹ اور فصاحت و بلاغت کا سمندر اس میں موجود ہے. اور کہاں وہ اور کہاں یہ الفیل ملفیل. پھر بھی چلو تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ شاید کوئی ہاتھی کے متعلق کوئی بڑی کوئی انوکھی گل کرن لگے گا, کوئی اور پتہ کوئی ایو جی گل دسن لگا ہے کہ جیدہ پہلے کدی نہ کسے نو پتا ہو. تو آگے کیا کہتا ہے کہ لہو ذنب کثیر. اس کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے. وعنف طویل اور لمبی ناک ہوتی ہے. وہ یہ کنوں نہیں پتا کتھے تو تمہید بندی تے گیا کتھے میں اگوں. اللہ اللہ. خرطوم طویل. اس کی لمبی سونڈ ہوتی ہے اور چھوٹی سی دم ہوتی ہے. یہ ہاتھی ہے. اللہ اللہ. تو یہ قرآن حکیم معجزہ ہے. یہ چیلنج کرتا ہے کوئی اس طرح کی کتاب لے کے آئے. اور قرآن حکیم کی جو سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی چھوٹی 3 لائنیں. اللہ اللہ. مکہ کے اندر ایک میلہ ہوا کرتا تھا, اکاز کا میلہ. تو اکاز کے میلے میں سارے سال کی تحریروں میں سے 10 تحریروں کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ یہ اعلیٰ ترین جو ہے وہ تحریریں لکھی گئی ہیں اس سال کے اندر. تو وہ یہ میلہ لگا, اس کے اندر 10 تحریروں کا انتخاب ہوا اور وہ 10 تحریریں کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی جاتی تھی. اللہ اللہ. ایک صحابی سورہ کوثر انہی دنوں میں نازل ہوئی تھی. ایک صحابی نے یوں کیا, ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر یہی سورہ کوثر لکھ کے نا جہاں وہ 10 تحریریں لگی ہوئی تھی نا تو ساتھ یہ بھی لگا دی. اب لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور جن کی تحریریں ہیں وہ تو خاص طور پر وہاں پر موجود ہیں کہ لوگ کی ساڑی تعریفہ کریں گے. اب جس کی تحریر کو سب سے اول نمبر دیا گیا ہے نا وہ بھی وہاں پر موجود ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے کلام دے کے کنا رش لگیا ہوئے گا, لیکن اس کو حیرت ہونے لگ گئی کہ ایک چھوٹی سی پرچی کے اوپر زیادہ رش ہے میرے کلام کی نسبت بھی. وہ حیران ہوا کہ یہ چھوٹی جی پرچی یہ دیتے رش بہتا لگ گئے ہے, ویکھاں تے صحیح کیے. آگے بڑھا دیکھا لکھا ہوا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس نے بار بار پڑھا, بار بار پڑھا, بار بار پڑھ کے نا اللہ اللہ اس نے قلم نکالا اور نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. عربی دان تھا نا, اس کو عربی کا صحیح اس کی روح کا معلوم تھا نا, تو اس نے نیچے لکھا
کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور اگر میں ایک اور روایت پر اعتماد کروں تو ایک اور روایت یہ بھی کہتی ہے کہ جس وقت اس نے یہ لکھا نا تو تھوڑی دیر بعد ایک اور ادیب وہ بھی یہ تحریر بار بار پڑھ رہا ہے، اور اس نے یہ جو نیچے والی لائن ہے نا اس کی طرف اشارہ کر کے تو آگے لکھا بل ھذا کلام البشر، کہ اتے والی تین لائناں تے واقعی انسانی تحریر نہیں، لیکن یہ جڑی چوتھی لائن ہے اے واقعی انسان دی ہے، اے کسی انسان دی لکھی ہوئی ہے، اتے والیاں نہیں انسان دیاں۔ اللہ اللہ، یہ قرآن حکیم چیلنج کرتا ہے کہ لاؤ اس طرح کی کتاب، اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور میں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ یہ جو آیات ہیں جن کے اندر یہ چیلنج موجود ہے یہ کس دور میں نازل ہوئی ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بڑی گہری جو ہے نا وہ تحقیق کی کہ کس دور میں نازل ہوئی ہیں، تو مجھے پتا چلا کہ اس حوالہ سے 4 آیتیں وہ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں نبوت کے 5ویں 6ٹھے 7ویں سال میں، اس کے بعد پھر ایک آیت جا کے نازل ہوئی ہے 11ویں 12ویں سال میں، اور پھر ایک آیت نازل ہوئی ہے مدنی دور میں۔ 6 آیتیں ہیں جن کے اندر یہ چیلنج موجود ہے۔ اللہ اللہ، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا یہ نبوت کا جو 5واں 6ٹھا سال ہے نا یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر مخالفت کرنے والوں نے طرح طرح کے الزام لگانے شروع کیے ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ الزام لگانے والوں بدبختوں نے بڑا زوردار الزام لگایا کہ آپے کڑ کے لے کے آیا ہے، آپے بنا کے لے کے آیا ہے، آپے بنا کے لے کے آیا ہے۔ اللہ نے 4 صورتوں میں 4 دفعہ چیلنج دے دیا، اور ترتیب بھی یہ ہے کہ پہلے پوری کتاب بنانے کا کہا گیا، پھر 10 صورتیں، پھر ایک صورت کا چیلنج دیا گیا۔ اللہ اللہ، یہ نبوت کے 5ویں 6ٹھے 7ویں سال میں یہ 4 آیتیں نازل ہوئی۔ لگتا ہے کہ اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی یہ بکواس کرنے کی کہ یہ خود بنا کے لے آیا ہے۔ اللہ نے بار بار چیلنج دیا نا، اس کے بعد یہ جرت نہیں ہوئی۔ لیکن جب 10واں 11واں سال آیا نا اس وقت اسلام ذرا دور دراز کے علاقوں میں پھیل گیا تھا نا، تو وہ دور دراز کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چیلنج آیا ہوا ہے، تو کسی دور دراز والے نے پھر بکواس کی تھی تو اللہ نے پھر چیلنج کر دیتا۔ اور جب مدنی دور آیا تو مدنی دور کے اندر پھر اسلام اور زیادہ دور دراز کے علاقوں میں گیا، تو پھر کسی نے بکواس کی تو اللہ نے پھر چیلنج کر دیا، اس کے بعد پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، میں جس چیز کو بیان کر رہا تھا اور جس کے لیے میں نے کہا تھا دلیل میں دوں گا کہ معجزے کو نبی کے اختیار میں ماننا یہ شرک اور کفر ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے نا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ لکھ کے لے آئے نے اپنے اختیار علیہ؟ سوچے بھی تو کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی سوچے بھی نا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے اختیار سے آپ نے خود بنا کے خود سامنے کیا ہے، کوئی سوچے بھی تو کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ یقیناً ماننا پڑے گا کہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی کے ہاتھ سے، نبی کے وجود سے صادر ضرور ہوتا ہے لیکن کرنے والا اللہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس مرکز کی ترقی کے لیے اور تمام اہل توحید کے مراکز کی ترقی کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر دعا کرنی ہے، جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جو مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کی مشکلوں کے حل کے لیے، اور بے اولادوں کی اولاد کے لیے خاص طور پر دعا کیجیے۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.